بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول سے انور غازی، میرے دونوں طرف پیچھے آپ کو دیوار قسطنطنیہ نظر آ رہی ہے۔ یہ الٹے ہاتھ پر بھی یہاں سے آگے 10 کلومیٹر تک، اور اسی طرح میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہ بھی آگے تک یہ دیوار قسطنطنیہ ہے، اور یہ مثلث صورت میں ہے۔ تین طرف یہ دیوار ہے اور چوتھی طرف سمندر تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اسی کو فتح کیا تھا، اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی تھی۔ اس بارے میں دیوار قسطنطنیہ کیا ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے بھائی نیلمی صاحب سے۔ نیلمی صاحب ذرا بتائیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ دیوار قسطنطنیہ ہے، اور قسطنطنیہ کے حوالے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطُنِيَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ وَأَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ كما قال علیہ السلام، کہ کیا ہی وہ خوبصورت لشکر ہوگا، کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قسطنطنیہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ جس طرح مشرق میں اسلام کا گیٹ وے سندھ تھا، اسی طرح غرب میں اسلام کا گیٹ وے قسطنطنیہ ہے۔ قسطنطنیہ استنبول کوئی پرانا نام ہے؟ جی ہاں، استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ تو مغرب میں اسلام کے داخلے کا جو راستہ ہے وہ قسطنطنیہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پہ فرمایا۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ تم روم پر غلبہ پاؤ گے۔ کس بنیاد پہ پائیں گے؟ روم کیا تھا؟ یہ سرزمین روم ہے بنیادی طور پہ۔ اچھا، روم جو پورے کا پورا جو اٹلی میں، دیکھیں اب تو وہ روم چھوٹا سا شہر ہو گیا نا، محصور ہو کے یا محدود ہو کے۔ بنیادی طور پہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو ترکی جو ہے یہ روم پورے کا پورا یہاں سے آگے روم کا علاقہ کہلاتا ہے، سلطنت روم کہلائی جاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے بشارت اور خوشخبری بھی دی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بھی ارشاد فرمائی۔ اس بنیاد پہ مسلمان 800 سال تک کوشش کرتے رہے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے 800 سال تک کوششیں ہوتی رہی۔ اور اس میں رکاوٹ یہ دیوار تھی؟ نہیں، اس میں رکاوٹ بے شمار چیزیں تھیں، لیکن چونکہ یہ جس محل وقوع پہ یہ جگہ واقع ہے، یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اور ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے اتنا اہم ہے کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہیں، اور چوتھی یہ طرف ہے خشکی کی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ ایک طرف اس کے نیچے میڈیٹرین سی کی سائڈ لگتی ہے، چلتے چلتے پھر باسفورس آتا ہے، پھر ساتھ میں خلیج ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل جگہ تھی کہ یہاں پہ لشکر کشی کرنا بہت مشکل تھا، اور مسلمانوں نے 800 سال تک اگر کوشش کی ہے تو لشکر کشی کے لیے کوئی نہ کوئی نظم، کوئی نہ کوئی ترتیب، کوئی نہ کوئی خریطہ بنایا ہوگا۔ یہاں سے تھوڑا سا مولانا زوم کریں اس جگہ کو، وہ جو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے اس کو زوم کریں، تھوڑا نیچے کریں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کبری ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے کہ جب اس وقت کے مسلمانوں کے لشکر میں موجود حسن الوباتلے رحمہ اللہ جو تھے، وہ اس کبری پہ چڑھے اور انہوں نے یہاں پہ جھنڈا لہرایا۔ ابھی بھی جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ اگر ہم دائیں سائڈ کو یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر حسن الوباتلے رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا، چڑھ کے جھنڈا لہرایا، تو یہاں سے فتح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس کبری کے ساتھ اگلی کبری ہے، اس کا نام ہے باب الفاتح، جہاں سے سلطان فاتح رحمہ اللہ جو ہے نا اس شہر میں داخل ہوئے۔ تو مسلمانوں کی یہ جو 800 سال کی کوشش تھی وہ 1453 میں 29 مئی 1453 کو الحمدللہ وہ پوری ہوئی، اور مسلمان جو ہے انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ دیوار کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی؟ اس دیوار کی مجموعی طور پہ لمبائی جو ہے نا، چوڑائی کے اعتبار سے آپ یوں کہہ لیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ 150-200 میٹر سے زائد اس کی چوڑائی ہے، جو ایک یعنی کہ چوڑائی آپ اس اعتبار سے کہہ لیں کہ اس کا پارٹ جو ہے ٹوٹلی۔ باقی جو لمبائی ہے دیوار کی، اس کو مثلث شکل میں ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر شہر آباد تھا، جو قسطنطنیہ شہر تھا، ہاں اس طرف جب ہم ابھی نکلے ہیں، ابھی ہم راستے سے نکلے ہیں، وہ سامنے کی طرف جائیں، وہ جو مسجد نظر آ رہی ہے وہ شہر کے اندر ہے۔ جی ہاں، وہ شہر کے اندر کا علاقہ۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا استنبول، آدھا یہ یورپ میں ہے، آدھا یہ ایشیا میں ہے، تو ایشیا والا حصہ کون سا یہ ہے؟ نہیں، ابھی ہم جو ہے نا یورپین حصے میں ہیں۔ تقریباً 20% یا اس سے کچھ زائد استنبول جو ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، یا ولایت کہہ لیں، یا ڈویژن کہہ لیں، وہ یورپ میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک علاقے یورپ میں آتے ہیں۔ باقی اس کا جو ہے نا 60 سے 70% جو ہے وہ انادولو کی سرزمین میں آتا ہے۔ انادولو سے مراد ایشین سرزمینیں ہیں جو کہ سمندر کے اس پار ہیں۔ پھر آگے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو سرزمین انادول کہا جاتا تھا۔
جغرافیائی اعتبار قسطنطنیہ ہے اس کی تاریخ کتنے 2500 سال ہے یا اس سے پہلے؟ یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ اس دیوار کے اندر جو آباد شہر تھا ان کی تاریخ تقریباً کوئی 2800 سال تک ہے. 2800 سال 2800 سال تک 2800 سال. اور قسطنطین جو یہاں پہ بادشاہ گزرا تھا رومن کے زمانے میں یہ اس سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا. اچھا آپ ادھر آ جائیں. جی جی اس سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا. تو یہ مختلف زمانوں میں مختلف حکمرانوں کے پاس یا مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے پاس رہا اور گزشتہ 600 سال سے یہ مسلمانوں کے پاس ہیں. اچھا یہ بتائیں اب یہ جو دیوار ہے اب یہ صرف عجوبے کے طور پر یہ ہے ورثہ کے طور پر باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ جی ابھی یہ جو دیوار ہے یہ بعض جگہوں پہ عجوبے اور ورثے کے طور پہ رکھی گئی ہے. بعض جگہوں پہ دیوار کے اندر ہی جو اس زمانے میں بنے ہوئے چھوٹے بڑے گھر تھے یا اس قسم کی دکانیں تھی وہ آج بھی ورثے کے طور پہ بطور دکانوں کے استعمال ہو رہے ہیں یا بعض جگہوں پہ آٹو پارکنگ کے اس نسبت سے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج بھی اس کا استعمال ہے. البتہ جو سمندر کی جو جانب ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر چھوٹے موٹے ریسٹورنٹس وغیرہ بنا دیے ہیں تاکہ دیوار بھی محفوظ رہے ورثہ بھی محفوظ رہے اور لوگ بھی مستفید ہوتے رہیں. جی بہت شکریہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ بھائی نیلمی صاحب نے ماشاءاللہ یہ بہت تاریخ سے واقف ہیں اور عالم دین بھی ہیں مختلف ممالک میں رہے ہیں. آج انہوں نے ہمیں دیوار قسطنطنیہ کے بارے میں بتایا. قسطنطنیہ بہت قدیم ہے جیسے کہ بتایا کہ 3000 سال قدیم ہے. تو آپ جب بھی استنبول آئیں تو یہ جو تاریخی چیزیں ہوتی ہیں اس کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے. استنبول دیوار قسطنطنیہ سے انور غازی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کو بول لیں بنا لیں چوڑائی اتنی ہے اس کی. دیوار قسطنطنیہ لمبائی میں یہاں سے یہ آ رہی تھی اور یہاں سے یہ موڑ کھاتے ہوئے یہ اس طرف آ گئی. یہ اللہ اکبر. مینار یہاں کے نا ماشاءاللہ اتنے ہیں نا اللہ کی کبریائی پر دلالت کر رہے ہیں. مجھے بھی دے دے ذرا تھوڑا سا. بات سنو مجھے بھی دے دینا. اس سائڈ پہ ہیں مولانا اس طرف. یہ رات کا وقت ہے بھائی. استنبول دیوار قسطنطنیہ کا ہم رات کے وقت میں وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر تقریباً 25 سے 30 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں اور قبریں ہیں بھی اس دیوار قسطنطنیہ کے ساتھ ساتھ. اب ہم ان کی زیارات کر رہے ہیں مبارک قبروں پر جا رہے ہیں. یہ اس قسطنطنیہ دیوار کے ساتھ ساتھ کیوں ہیں یہ بھائی نیلمی بتائیں گے انشاءاللہ.